ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں IIN.com۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی اہم اعلان لے کر، جو تنظیم المکاتب کے سلسلے سے ہے۔ دینی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ تعالی شیراز ہند جونپور میں مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں 8 اور 9 فروری کو ہونے جا رہا ہے، جو تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب موجود ہیں، جو اس پورے پروگرام پر تفصیلی سے روشنی ڈالیں گے کہ یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو مولانا مصروف، یہ جو پروگرام ہے تنظیم المکاتب کے سلسلے سے دینی تعلیمی کانفرنس، یہ کیا پروگرام ہے اور یہ کیوں آرگنائز جونپور میں کیا جا رہا ہے، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دینی اور تعلیمی کانفرنس تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام یہ برسہ برس سے ہوتا آیا ہے، اور تنظیم المکاتب اس کے لیے ایک ایک علاقے کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہاں کے اوپر دینی تحریک پیدا کی جائے، دینی بیداری پیدا کی جائے، اور جو مکاتب کے چل رہے ہیں انہیں تقویت دی جائے، جو مکاتب کے بند ہو گئے ہیں جزاک اللہ۔ ان کی وجوہات جان کے وہاں اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ جو حالات دنیا اور زمانے کے ہوتے جا رہے ہیں اور جو دینی تنزلی نئے بچوں میں اور ماحول میں پیدا ہو رہی ہے، اس سے ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کام اور اقدامات کیے جائیں اور ایسی تحریک کی جائے۔ جناب، جیسے کہ یہ تنظیم المکاتب جو یہ پوری کمیٹی ہے اور یہ پورا جو چلتا ہے سسٹم، تو اس میں جیسے زیادہ تر دینی جو ہے علم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کہ اس میں دنیاوی چیزوں کو بھی آگے کرنے کی؟ بالکل تنظیم المکاتب کے پاس دونوں قسم کا پروگرام ہے۔ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ادارہ دوسرا چل رہا ہے جہاں کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تنظیم انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں دینی مکتب بھی چلے اور وہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو اہل بستی یا اہل محلہ اپنی قد و کاوش شامل کر کے اور مدرسے کا تعاون حاصل کر کے اسے ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں کہ جس میں دینی تعلیم بھی دی جائے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے۔ اس طرح کا کانوینٹ کھول سکتے ہیں، اس کا بھی انتظام تنظیم کرتی ہے۔ جیسے جناب، یہ جو پروگرام 8 اور 9 تاریخ ہونا ہے، کافی دن سے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے جونپور میں، تو میں جاننا چاہوں گا، اور میرے چینل کے ذریعے بہت جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جڑتے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پروگرام کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں 2 طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک تو جو مشاہیر علماء ہیں، جو وابستہ یا غیر وابستہ ہیں، دونوں ہی اس میں بلائے جاتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی تاکہ اس کانفرنس میں شرکت کریں، اور شہر اور مضافات جونپور کے اہالیان سے، لوگوں سے بھی میری گزارش اور اپیل ہے کہ 8 اور 9 میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ تو اس کانفرنس میں ان علماء کی تقریر، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، یہ ان کے ذریعہ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے تحریک پیدا ہو، معلومات میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو۔ اور دوسرے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو مدارس کے قرب جوار میں چل رہے ہیں ان کے بچوں کے ذریعہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا شو ہوتا ہے، اس کا ایک طریقے سے مظاہرہ وہ کرتے ہیں، دونوں طرح کا، تقریری بھی، شعری بھی، اور جو عملی طور پر بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے عام طور سے کسی بستی میں جائیے تو 100 آدمی کی بستی میں شاید 2 آدمی بھی ایسے مشکل سے ملے کہ جیسے وہ کفن کے کاٹنے کا قانون جانتے ہوں، شیراز ہند جونپور میں ایسے لوگوں کی کمی ہے، بالکل ہوتی، دیکھیے آپ نے بھی ایکسپٹ کیا، یا غسل کے مسائل جانتے ہوں میت کے، تو بچے جو ہیں اسے عملی طور پر پیش کرتے ہیں۔ عملی طور پر پیش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ کے اس کو کیچ کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔
اس جیسے طرح کی جیسے بہت طریقے سارے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے عام طور پر اسکولوں میں اینول فنکشن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح، بالکل جی اسی طرح سے، جی بالکل. جیسے جو اب جونپور میں ہو رہا ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے جو دیکھا ہے لکھنؤ میں اس کو ایک دو بار پروگرام کو میں نے آن لائن اس کو دیکھا بھی ہے. جی جی. تو جونپور میں کرنے کا کیا مقصد ہے اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دیکھیے جونپور شیراز ہند ہے اور ایک بڑا شیعی علاقہ ہے، اور یو پی میں سب سے بڑی شیعہ آبادی لکھنؤ کے بعد جی جونپور اور اس کے مضافات میں رہتی ہے. بے شک. تو ادارہ یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور لوگ جڑیں، جی کیونکہ دیکھیے یہ واحد جو ادارہ ہے تنظیم المکاتب ہندوستان میں شیعوں کا جس کے پاس نیٹ ورکنگ ہے، جی اور کوئی ادارہ نہیں جس کے بے پاس کوئی شک نیٹ ورک ہو، اور تقریباً 14 سے 1600 تک مدارس ہندوستان بھر میں بے چلا رہے. شک. اتنا مطلب وائڈ کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اتنے زیادہ مکتب جی ہوں اور اتنے زیادہ ظاہر ہے. دستگاہیں ہوں، تو محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. تو جیسے جونپور میں پروگرام ہونے جا رہا ہے 8 اور 9 فروری کو، جی تو لوگوں کو جیسے مان لیجیے تو میرا ایک ذریعہ ہو گیا کہ میں اس سے بات پہنچاؤں گا، جی. تو کیا کر رہے ہیں کہ جسے لوگوں تک بات پہنچے کہ لوگ اس پروگرام میں شرکت دیکھیے کرنے کے لیے؟ تین طریقے اس کے اپنائے گئے ہیں. ایک تو جہاں جہاں مدرسے ہیں ان کے منتظمین اور مدرسین کے ذریعہ، جی اور ادارے کے پاس ان کے اپنے انسپیکٹرس ہیں جی ماشاء اللہ. اور صادق صاحب کتنے انسپیکٹر ہیں کل؟ تقریباً 14-15 تو یہاں کے اور جو دیگر کہ صوبوں میں کرتے ہیں، اور کشمیر میں اور 14. تو الگ ہی ہیں. تو 14-15 تو انسپیکٹران ہیں جو مکتبوں کا دورہ کرتے ہیں، ایگزام وغیرہ لیتے ہیں. تو ان کے ذریعہ بھی علاقوں میں جو ہے وہ تمام اطلاع دی جاتی ہے. تو منتظمین ہو گئے، مدرسین ہو گئے، پھر انسپیکٹران ہو گئے، پھر ہمارے اشتہار جیسے ایک اشتہار آپ جی کے ہاتھ میں ہے، اسے بھی شو کر جی دیجیے گا. تو اس کے ذریعہ بھی، اور پھر آئی چینل بھی تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے. جی. تو اب جیسے جناب آخری میں آپ سوال پوچھوں، ظاہر ہے کہ آپ بھی جونپور سے تعلق رکھتے ہیں، اب جونپور کے لوگوں سے کیا گزارش ہے آپ کی اس سلسلے میں، اس پروگرام میری سے؟ گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مکتب کے ذریعہ جڑ کر کے اپنی نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں. جی اس لیے کہ 2005 کے بعد سے جو تعلیمی نظام کانوینٹ وغیرہ کا چل رہا ہے، اس میں وہ بچوں پہ اتنا بوجھ ڈال دے رہے ہیں کہ وہ دوسری کوئی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے بے ہیں. شک. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا 10 سال آنے والا، اس کے بعد بڑا ڈارک مطلب فیوچر ہے جی بچوں کا مذہبی اعتبار سے. مذہبی اعتبار سے. دیکھیں دین انسان کو، یا مذہب یا مذہبی تعلیم انسان کو انسان بنانا سکھاتی بے ہے. شک. سمجھا آپ نے؟ کانوینٹ انجینئر بنا سکتا ہے، ڈاکٹر بنا سکتا ہے، سی اے بنا سکتا ہے، دوسرے شعبے دے سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ مورل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. مورل جی سائنس کہاں پڑھائی جا رہی ہے، بے کہاں اس شک پہ نہیں کام بڑھائی ہو جائے. رہا ہے؟ وہ تو آپ کو اسی سے ملے گا. انسان کو انسان بنانے کی تعلیم تو ادارہ ہی دے گا، تنظیم جیسا. ایک آخری سوال اور ہے کہ اس پروگرام میں کون کون شرکت کر سکتا ہے؟ عورتیں بھی شرکت کر سکتی بالکل ہیں، بالکل، بچے بھی کر عورتیں، سکتے ہیں؟ بچے، چھوٹے بڑے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے پروگرام ہیں وہ ہر اسٹینڈرڈ اور ہر ایج لیول کے، جزاک ہر عمر کے لوگوں کو اس میں جڑنے کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہے. اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ بہت اچھا انشاءاللہ. پروگرام ہوگا. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان مولانا محمد صادق معروفی صاحب موجود ہیں، اور جو آپ کو تنظیم مکاتب کے سلسلے سے جو پروگرام اس وقت اعلانیہ ہو رہے ہیں، اور ایک طریقے سے پورے ضلع میں جہاں بھی رورل ایریا میں بھی خاص طور پر پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یہ پوری ٹیم تنظیم المکاتب کی جا رہی ہے، اور وہاں پر لوگوں کو اویئر کر رہی ہے کہ اس طریقے کا پروگرام شیراز ہند جونپور میں شہر میں ہونے جا رہا ہے، اور کہاں کہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے بارے میں مولانا موصوف بتانے جا رہے ہیں. پہلے تو اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ 7 اور 8 فروری کو یہ کانفرنس ہے، جس میں ہر جگہ سے تقریباً قرب و جوار سے، اور خود شہر اعضا جونپور میں بھی بہت تعداد ہے مومنین کی. بے شک. اس کے علاوہ آس پاس کی بستیوں سے مکاتب سے بچے آ رہے ہیں جو تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گے، اور اس میں آپ کے سلطان پور، بنارس، مئو، اعظم گڑھ، امبیڈکر نگر کے بھی کچھ مکاتب ہیں جہاں سے بچے. اس کے علاوہ سہارنپور ضلع میں دیوبند کے قریب ایک بستی ہے تھیتکی، وہاں سے بھی ایک بچہ اور ایک مدرس آ رہے ہیں جو انشاءاللہ بہترین تقریر پیش کریں گے. پورے ہندوستان بھر میں مکاتب چلتے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں جہاں کانفرنس ہوتی ہے اس کے پہلے ان بستیوں کا دورہ کیا جاتا ہے اس کے قرب و جوار میں. جیسے آپ کے شہر جونپور میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو آج 4 تاریخ گزر چکی ہے، تو 4 تاریخ سے لے کے ہم 7 تاریخ تک بستی بستی کا دورہ کریں گے، اور وہاں پہ
علماء کرام جائیں گے، وہاں کے مومنین سے رابطہ کریں گے اور یہاں آنے کے لیے ان سے اپیل کریں گے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بستی بستی پوسٹر بھیج دیے گئے، وہاں اطلاع دے دی گئی، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جا کے خود علماء کرام کا جو ہے مدعو کرنا اور مومنین کو بلانا۔ بے شک عام طور سے جب ہم دیکھیں معتبر علماء کو مجلس کرانا ہوا یا کسی اور طریقے سے بستی میں بلانا ہوا تو خود مولانا عروج جونپوری صاحب قبلہ اور مثلا مولانا سبیع الحسین صاحب قبلہ یا بڑے بڑے علماء مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ، یہ افراد خالی نہیں ملتے، بلکہ ایک دو مہینہ پہلے سے اگر ان سے وعدہ کیا جائے تب اپنا ٹائم نکال کے یہ بستی کو دیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ یہ علماء ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ کئی علماء دستیاب ہو جاتے بے ہیں شک اس کی مدد سے، لہٰذا کئی گروپ میں علماء کرام 2-3 افراد کر کے بستی بستی جائیں گے، چونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، لہٰذا 3-4 دن میں پورے علاقے کو کور کرنا مشکل ہے، لہٰذا 2-3 افراد کہیں 2-3 افراد کہیں، اس طرح سے پورے علاقے میں کریں گے۔ اور آج سے یہ دورہ شروع ہو چکا ہے اور کل سے لے کے 7 تاریخ تک یہ مزید جاری رہے گا، اور اس کے فوراً بعد یہاں کانفرنس ہوگی۔ جن علاقوں میں دورہ کرنے کے لیے علماء کرام جائیں گے ان میں بسواں ہے، گوڑیلا ہے، کھنوائی ہے، حسین آباد، اسر گاؤں، بھادی، بڑا گاؤں، جونپور میں قرب و جوار میں جتنے بھی جگہ جگہ پہ سارے محلوں میں، سیدن پور، پھول پور، نظام پور، بندلی، املو، کچ گاؤں، ظفر آباد، امام پور، دکن پٹی، ببرخاں، کرنجا کلاں، قرا پٹی، مفتی محلہ، مخدوم شاہ ڈھن، صدر الدین پور، کرتیہا، محمد پور، رنو، بلوا گھاٹ، چہارسو، سپاہ پوستی خانہ، یہ سارے تقریباً جونپور میں جو فعال ہیں بے ان شک تک ہم پہنچ کے اپنا پیغام پہنچائیں گے اور ان تک آنے کی دعوت دیں گے۔ اور یہ جو علماء کرام ان بستیوں کا دورہ کریں گے اس میں خود سر فہرست حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کاظم مہدی عروج صاحب قبلہ ہیں، مولانا سید سبیع الحسین صاحب قبلہ، اور مولانا حسین جعفر وہب صاحب قبلہ، جزاک اللہ۔ اور خود آپ کے وطن کے مولانا نثار حسین پرنس جونپوری صاحب قبلہ، مولانا غلام مہدی مولائی صاحب، مولانا سید حسن رضا عرشی صاحب، اور مولانا شاہد صاحب اور حقیر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ علماء کرام جائیں گے اور جانے کے بعد مومنین سے رابطہ کریں گے، اور ادارہ تنظیم المکاتب کا کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات حاصل ان سے کر سکتے ہیں مومنین ان تک پہنچائیں گے، بے شک اور مکاتب کو قائم کرنا، دین کے سلسلے میں جو تعلیم ہے اس کو آگے بڑھانا، جو مکاتب کمزور پڑ گئے کسی وجہ سے اس کو تقویت دینا، یا جہاں پہ مومنین مدرس کا انتظام نہیں کر سکتے، پیش نماز کا انتظام نہیں کر سکتے، تو یہ سارے چیزوں کو ادارہ دیکھتے ہوئے بستی بستی جا کے وہاں کے حالات کو دیکھتا ہے اور تعلیمی اور جیسی بھی مدد ممکن ہوتی ہے حتی الامکان ان کی مدد کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آخری میں گزارش یہی ہے آپ سے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، اور اگر آپ شرکت نہیں کر پا رہے ہیں تو تنظیم المکاتب کا یوٹیوب چینل ہے، اس پر آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ IAN.com پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔